نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله اور جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ فیقول پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو ام ہم ضلوا السبیل یا وہ خود بھٹک گئے سیدھے راستے سے قالوا سبحانک وہ کہیں گے اے اللہ تم پاک ہے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء نہیں مناسب ہمارے لیے کہ ہم ٹھہرائیں تیرے علاوہ کوئی کارساز ولیکن متعتہم اور لیکن نفع تو نے دیا ان کو وآباءہم اور ان کے بڑوں کو حتی نسوا الذکر یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت کو وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور ہو گئے ہلاک ہونے والی قوم فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ پس یقیناً انہوں نے تمہیں جھٹلایا بِمَا تَقُولُونَ اس بات کو جو تم کہتے ہو فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا بس نہیں طاقت رکھتے وہ پھرنے کی اور نہ مدد کی وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اور جو کوئی ظلم کرے تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الفرقان کا دوسرا رکوع آیات نمبر 17 18 اور 19 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے
اور یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خزانے کو نہیں نازل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باغات کو نہیں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے نادان لوگ ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں برتری عطا فرمائی۔ وہ یہ سوچتے ہیں اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اپنا قرآن دے کر اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اصل میں اختلاف تو مسئلہ توحید میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی اختلاف تھا مسئلہ توحید میں تھا، اس لیے آج کے سبق میں مسئلہ توحید کا بیان کیا اور مشرکین کو یہ بتایا کہ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، کہ وہ ہمیں مشکلوں میں کام آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، ان سے اللہ پوچھے گا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، کیونکہ شرک سے بڑی گمراہی تو کوئی نہیں، تم نے گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ جواب میں کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہم نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا، اصل میں نفع تو یا اللہ تو نے ان کو دیا، دنیا کی زندگی میں ان کے پاس جو کچھ تھا یا اللہ وہ ہم نے نہیں آپ نے دیا ہے، لیکن یہ نادان ہمارے بارے میں سمجھتے رہے، کام تو ان کے کرتا رہا اور یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ تجھے بھول گئے اور ہلاکت اور گمراہی میں پڑ گئے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجیے، کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے، مورتیوں مجسموں کے آگے جھکتا ہے، کوئی جانوروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی قبروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی زندہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی کسی مردہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن سب کے کام تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ سب کے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ لیکن لوگوں کو مغالطہ ہے، کوئی سمجھتا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے وہاں سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علاقے میں کوئی امام مسجد صاحب تھے، ان کا بیٹا ایک ہی تھا اور بیمار ہو گیا اور بڑا شدید بیمار ہوا، بڑے علاج کروائے ٹھیک نہ ہوا۔ وہاں ہندو تھے کیونکہ محلے میں قریب رہتے تھے، ان میں سے کسی ہندو نے کہا آپ ہماری بات تو شاید نہ مانیں لیکن وہ فلانا ایک درخت ہے اس کے ساتھ ہم چکر لگاتے ہیں تو ہمارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر آپ وہاں چکر لگا کے دیکھیں تو شاید آپ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ اس ہندو نے آ کے مشورہ دیا۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے اس وقت اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اب پتہ چلتا ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ کے در پہ پکا رہتا ہے یا دائمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچائے، لیکن بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اس موقع پر۔ چنانچہ وہ امام مسجد ہو کر پھسل گیا اور اس نے کہا کہ اب دن کے وقت تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ لوگوں کو یہ واعظ کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگو اور خود وہاں ہندوؤں کے درخت کے گرد چکر لگاؤ، چلو رات کو کسی ٹائم چھپ کر لگا دوں گا۔ رات کے پچھلے پیر کہیں وہ اٹھ کر گیا اور وہ اس درخت کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے مقتدیوں میں سے دو بندے کئی رات کو سفر سے آ رہے تھے دیر سے، پہلے تو انہوں نے سمجھا کوئی ہندو ہوگا جو یہاں ہندو چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن غور کیا تو حیران رہ گئے کہ ان کے اپنے امام صاحب تھے۔ مقف اللہ، یہ کہاں بھٹک گئے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال چپ کر گئے۔ اللہ کی قدرت کے دوسرے دن یا تیسرے دن ان کا وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب جب بچہ فوت ہوا تو وہی اکلوتا بیٹا تھا ان کا، لوگ تعزیت کے لیے آئے، وہ دو بندے بھی آئے جنہوں نے مولوی صاحب کو وہاں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے الگ سے مولوی صاحب کو کہا
مولوی صاحب آپ کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا فوت ہوا ہے، لیکن ایک حساب سے آپ پوچھیں تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات مولوی صاحب کو اچھی تو نہیں لگی۔ ان کا کہ کیوں؟ اس لیے کہ پرسوں رات کو آپ چکر لگا رہے تھے نا درخت کے پاس۔ میں کہا ہاں یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ اگر آپ کا بیٹا اللہ ٹھیک کر دیتا تو آپ نے تو ہندو نہیں ہو جانا تھا، آپ تو کہتے دیکھو جی بیٹا ٹھیک ہو گیا، کام ہو گیا، کام ہو گیا جی، ہندوؤں کے درخت کے چکر لگایا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ آپ خود بھی اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہاں لے کر جاتے، کل اوروں کو بھی مشورہ دیتے۔ اگر کسی کا مریض سخت ہوتا کہتے یار یہاں چکر لگاؤ، میرا مریض بھی سخت بیمار تھا، میں نے چکر لگایا تو ٹھیک ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کی بجائے ہندوؤں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے۔ شکر ہے بیٹا آپ کا ٹھیک نہیں ہوا، بیٹا تو چلا گیا لیکن شکر ہے ایمان تو بچ گیا نا۔ اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ وہاں درخت پہ چکر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، شفا تب بھی ملتی ہے جب میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں، وہ جی میں بیمار تھا، میرا مریض تھا، میرا فلاں بیمار تھا، میں فلاں جگہ پر لے گیا ہوں، فلاں دربار کا چکر لگایا ہے، فلاں کے پاس ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی، بس یہ ٹھیک ہو گیا کو دلیل بنا کر سب کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر لے کر گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ ہندو لے کر جاتے ہیں ہم تو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، میں وہاں لے کر گیا تو وہاں ٹھیک ہو گیا۔ ارے ٹھیک اللہ نے کیا ہے تو کیوں نہ میں ادھر پھرنے کی بجائے اللہ ہی کا در پکڑ لوں، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، سال بعد صحیح، 10 سال بعد صحیح، ٹھیک جب ہوگا کرے گا میرا اللہ ہی، اور ہوگا اسی دربار سے، اللہ کے دربار سے، اور میں کسی اور دربار کی طرف مجھے جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ نے جواب دی ہے قرآن مجید میں جو آتا ہمارا سنت کہ اللہ کے وہ بندے جن کے پاس لوگ جا کر فریادیں کرتے تھے وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ان کے کام کیا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ بے وقوف سمجھتے رہے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یا اللہ کر تو ہی رہا۔ ایک مثال ہے ایک عالم نے بیان میں دی تھی کہ ایک نالائق لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ناراض ہو گیا۔ نالائق ہے، ماں باپ کے ساتھ ناراض ہونے والا کوئی لائق تو نہیں ہے۔ نالائق لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ناراض ہو گیا اور ماں سے کہتا ہے میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا ہی نہیں ہے، اور چلا گیا۔ میں جا رہا ہوں پھوپھی کے گھر، خالہ کے گھر، اب وہاں گیا، ماں کو پتا تھا کہ جن کے گھر جا رہے ہیں ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا دن کو تو لوفری کرے گا، رات کو وہاں جائے گا، تو ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ماں نے کھانا پکایا، بند کیا اور ان کے گھر پہنچا دیا، تو میرا بیٹا ہمارا اگر یہاں آ جائے تو اس کو کھلا دینا۔ یہ وہاں گیا پھوپھی کے گھر، اور وہی کھانا جو اس کی ماں نے وہاں پہنچایا تھا وہ اس نے اس کے آگے رکھا، وہ کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں تو ماں کے ہاتھ کا کھاتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو یہ والا کھانا پسند ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، جس کو تو میرے ہاتھوں کا سمجھ رہا ہے یہ تیری ماں کے ہاتھوں کا پکا ہوا ہے۔ اے لوگوں، تم اللہ کے در کو چھوڑ کر جس در پہ جاتے ہو اور کہتے ہو صحت وہاں سے مل گئی، اولاد وہاں سے مل گئی، فلاں دربار سے یہ کام ہو گیا، تو سمجھتا ہے یہاں سے ہوا ہے، حقیقت میں کام وہ بھی اللہ کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی کام کس کا کیا ہوا ہوتا ہے؟ سنیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو وہ پکارتے تھے، عبادت کا معنی پکار، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی اللہ اکٹھا کرے گا، یعنی پکارنے والے بھی، جن کو پکارا گیا ان کو بھی۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اَأَنْتُمْ
اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری پکاریں کیا کرو اور ہم تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تم نے کہا تھا یہ خود ہی بھٹک گئے۔ اب اللہ کے بندوں کو جواب، قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ تو بات ہمارے مناسب ہی نہیں کیا ہم تیرے علاوہ کوئی اور کارساز بنائیں، تجھے چھوڑ کر ہم کسی اور کارساز کی طرف بلائیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ کو نہیں ہمیں کارساز بناؤ، نہیں یا اللہ یہ بات تو مناسب ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر یہ تو سارے تمہارے پاس جاتے رہے اور کہتے ہمارا کام ہو گیا جی فلاں دربار پہ گئے تو، ہاں وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، وہ اللہ کے بندے نیک بندے کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اور لیکن نفع تو دیتا تھا ان کو، یا اللہ متعتا تو نے نفع دیا، تو نے ان کا کام بنایا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے بڑوں کے کام بھی تو نے بنائے، کام تو بناتا رہا اور یہ نادان ہمارے بارے میں سمجھتے رہے۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ نصیحت کو بھول گئے، وہ قرآن کی نصیحت، وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، قرآن بار بار کہتا رہا جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے جو کچھ مانگنا ہو کس سے مانگو، اللہ۔ حتیٰ نسوا الذکر، بھول گئے نصیحت کو، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہو گئے ہلاک ہونے والی قوم، برباد ہو گئے، یا اللہ تجھے ناراض کر بیٹھے، تجھے خفا کر بیٹھے اور تیرا در چھوڑ بیٹھے، اور جہاں سے کام ہوتا تھا اس دربار کو چھوڑ کر وہاں جا کر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، جو خود محتاج تھے ان سے مانگنا شروع کر دیا، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہ تھے ان سے فائدے مانگنے شروع کر دیے، نتیجہ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اور لوگوں انہوں نے تو جھٹلا دیا جو تم کہتے تھے، تم کہتے تھے میں نے فلانے کو پکارا بادشاہ کام ہو گیا، اللہ کہتے ہیں آج قیامت کے دن جو تم کہتے تھے اس فلانے بزرگ نے تو تیری بات کو جھٹلا دیا، اس نے تو تیری بات کو رد کر دیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے تھے وہ تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ تو انہوں نے انکار کر دیا، اب بتاؤ تیری بات تو غلط ہو گئی، بات سچی کس کی نکلی؟ اللہ۔ ذرا 11ویں پارہ نکالیں، سورہ یونس، سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے۔ جو آسانی سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 191 کے بالکل آخر سے، 191 کے بالکل آخر سے سورہ یونس آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ان سے ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، رک جاؤ اپنی جگہ پر، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی رک جاؤ، تمہارے شریک بھی رک جائیں، تم بھی رک جاؤ، جن کی پکارے کرتے تھے ان کو بھی روک دیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ،
بس جدائی ڈال دیں گے، الگ الگ لائنیں بنا دیں گے، ایک طرف وہ جو پکارنے والے، دوسری طرف وہ جن کو پکارا گیا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جی یا اللہ ہم ان بزرگوں کو پکارتے تھے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، تو پھر ان کے شریک کہیں گے، جن کو پکارتے تھے وہ بزرگ کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہماری پکارے تم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے اور آج منکر ہی ہو گئے ہو، یہ کرتے ہی نہیں تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں کرتے تھے، کہیں گے ہم کرتے تھے۔ اب اختلاف ہو گیا نا، جن کی پکاریں کرتے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تم کرتے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہے بزرگ جن کی ہم کرتے رہے۔ اب وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے سنیے، فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری پکاروں سے غافل تھے۔ تم کہتے ہو ہم پکارے کرتے رہے ہوگے، پھر ہمیں پتہ، بولو جی ہمیں پتہ، ہم تو تمہاری پکاروں سے غافل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جا کر واضح ہو جائے گا ہر نفس نے جو اس نے آگے بھیجا کہ کیا کرنا تھا اور کیا کرتا رہا ہوں، تب جا کر پتہ چلے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب جو ان کا سچا کارساز ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جو جھوٹ کرتے رہتے تھے، جس کے بارے میں جھوٹے قصے سنائے تھے کہ فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں ہمارے بیڑے پار لگانے والا ہے، کہانیاں سنا کر قصے بیان کر کے اللہ کہتے ہیں آج سب منکر ہو جائیں گے۔ وہ کہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تم لگے رہے ہو، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں ہر وقت اس کو پکارو جو ہر ایک کی پکار کو ہر وقت سننے والا ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ واپس آئیے جی، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے آگے سر جھکایا جائے یا جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلانا ہے اور سر بھی اسی کے آگے جھکانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ فرمائیں گے تم تو کہتے تھے نا یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، فقد کذبوکم بما تقولون، یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، تمہارے دعوے تمہاری باتیں سب اللہ کے ان بندوں نے جھٹلا دی ہے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس طاقت نہیں رکھتے پھرنے کی کہ وہاں سے پھر کر بھاگ جائیں، کہیں اور نکل جائیں۔ اب حشر کا میدان ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ فرمایا نہیں بھاگ سکتے۔ ولا نصرا، اور نہ کوئی نصرت اور مدد کر سکتا ہے ان کی، پکڑے گئے نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کوئی اور مدد کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو کوئی ظلم کرے تم میں سے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کھائے پیے اور اللہ کا دربار چھوڑے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ میں شرک